بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد شاہ سوار ہے۔ آپ سب کو ایگری ہورائزن یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم مشروم کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ مشروم ایک انتہائی صحت مند سبزی ہے اور یہ بجا طور پر گوشت کا نیم البدل ہے۔ اس میں وٹامن بی، رائبوفلاوین اور نیاسین جیسے اجزاء موجود ہیں جو دل کو فعال رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اومیگا 3، اومیگا 6 اور اومیگا 9 پائے جاتے ہیں جو سکن کو صاف رکھتے ہیں اور موٹاپے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ 100% آرگینک غذا ہے اور اس میں کوئی کیمیکل شامل نہیں۔ یوں تو مشروم کی لاکھوں اقسام ہیں جن میں اکثریت زہریلے ہیں، لیکن ڈومیسٹیکیٹڈ مشروم کی چند اقسام ہم انڈور آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ ان میں آسٹر مشروم، کنگ آسٹر، ملکی اور بٹن ٹائپس کے شامل ہیں۔ ان اقسام میں آسٹر مشروم کی ٹیکنالوجی بہت آسان ہے اور اس میں ناکامی کا چانس بھی بہت کم ہے۔ جنگلی آسٹر مشروم ہمارے کھیتوں اور کھلیانوں میں پرانے درختوں کے تنوں اور ان کے گلی سڑی جڑوں پر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مشروم کھانے میں لذیذ ہیں اور زہریلے نہیں ہوتے۔ مشروم اگانے کے لیے ضروری اشیاء کا تناسب کچھ اس طرح سے ہے کہ گندم کا بھوسا 100 کلو، گندم کا آٹا 4 کلو، جپسم 1 کلو، مشروم کا سپان یعنی تخم کی دستیابی، شیشہ پلاسٹک کے بڑے سائز کے لفافے اور پانی ابالنے کے لیے ڈرم۔ واضح رہے کہ 16x20 سائز کے 160 لفافے اس ترتیب سے بھرے جا سکتے ہیں۔ مشروم کا اسپان، جس کو عرف عام میں مشروم کا تخم بھی کہا جاتا ہے، عمومی طور پر یہ گندم یا سارگم کے دانوں پہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کو صرف لیبارٹری ہی میں تیار کیا جاتا ہے۔ زمیندار اس کو تیار نہیں کر سکتے بلکہ اس کو خریدا جاتا ہے۔ گندم کی بنڈلوں کو کھول کر بھوسے کو پانی میں اچھی طرح بھگو کر 24 گھنٹے کے لیے فرش پر ڈالا جاتا ہے اور پھر بیلچے کی مدد سے اس کو خوب پلٹا دیا جاتا ہے تاکہ بھوسے کے ریشم نرم ہوں۔ پھر اس کو ایک جگہ جمع کر کے پلاسٹک کے شیٹ سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ پسے ہوئے بھوسے سے پلاسٹک ہٹا کر اس کے اوپر گندم اور جپسم ڈال دیا جاتا ہے اور بیلچے کی مدد سے اس کو اچھی طرح پلٹا دیا جاتا ہے تاکہ بھوسے کے ساتھ آٹا اور جپسم یکجان ہو جائے۔ یاد رہے کہ گندم کا آٹا کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستے پر مشتمل ہے جو مشروم کے تخم کو انرجی دیتا ہے۔ جب بھوسا، آٹا اور جسم اچھی طرح مکس ہو جائے تو مٹیریل کو ہاتھ میں لے کر پریس کریں۔ اگر بھوسے سے پانی کے قطرے نہ نکلیں تو پانی کا تناسب ٹھیک ہے۔ اگلا مرحلہ بھوسے کو لفافے میں بھرنے کا ہے۔ لفافے احتیاط سے بھریں تاکہ پلاسٹک نہ پھٹے۔ اس کے علاوہ لفافے اچھی طرح پریس کریں تاکہ اس کے اندر سے ہوا نکلے۔ لفافہ شیشہ پلاسٹک کے ہوں کیونکہ وہ گرمی کی حدت سے خراب نہیں ہوتے۔ بھرے ہوئے لفافے کو احتیاط سے مضبوطی سے پیک کریں اور اس کو پاسچرائزیشن یونٹ کی طرف منتقل کریں۔ بھوسے سے بھرے ہوئے لفافے کی اب پاسچرائزیشن کی باری ہے۔ لوہے کا ڈرم، اس میں 1 فٹ پانی بھریں اور پھر تہ میں اینٹیں ڈال دیں۔ اینٹوں کے اوپر پلاسٹک کے لفافے ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا رکھیں اور نیچے سے آگ جلا لیں۔ پاسچرائزیشن سے عمومی طور پر تمام مضر جراثیموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پاسچرائزیشن عام طور پر 60 ڈگری سینٹی گریڈ پر کی جاتی ہے۔ پیسچرائزیشن کے لیے کم از کم وقت 35 منٹ ہے۔
जब ड्रम से धुआं निकलने लगे तो टाइम नोट करें और ड्रम के ऊपर गीली बोरी रख दें ताकि हीट बाहर ना निकले। 35 मिनट के बाद लिफाफों को ड्रम से निकालकर ठंडा रखें। ठंडे होने पर लिफाफों में मशरूम का तुखम रखा जाता है। इस प्रोसेस को इनोकुलेशन बोलते हैं। बंद लिफाफे निस्बतन तारीक जगह पर तकरीबन 20 दिन तक रखे जाते हैं और इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जब लिफाफे अच्छी तरह सफ़ेद हो जाएं तो इनको या तो धागों की मदद से लटका दिया जाता है या फिर इनको अलमारी में या शेल्फों में रख दिया जाता है और पानी का स्प्रे किया जाता है। चौथे दिन के बाद इस पर मशरूम के गुच्छे नमूदार होकर काटने के काबिल, हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाते हैं। फिर हर सुबह प्रॉपर साइज के गुच्छे काटकर बाकी लिफाफों पर पानी का छिड़काव करें। मौसम की मुनासबत से एक लिफाफे से तकरीबन 6 से 8 दफ़ा पिकिंग की जाती है और सीजन में एक लिफाफा तकरीबन 1.5 किलो मशरूम दे देता है। हार्वेस्टिंग के बाद मशरूम में काट छांट करें और ग्रेडेड प्रोडक्ट अलग पैक करें। घरेलू सतह पर मशरूम इंतहाई मुनाफा बख्श बिजनेस है जिसमें घर के जुमला अफराद, मर्द, ख़वातीन और बच्चे सब हाथ बटा सकते हैं। छोटे पैमाने पर इस रोज़गार कारोबार में ज़्यादा सरमाया लगाने की ज़रूरत नहीं होती और उसे करीबी दुकानदार को या घर घर जाकर फ़रोख्त किया जा सकता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने अजीज़ व अकारिब के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना ना भूलना। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।